ہم اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو یقین کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خوابوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یقین کیا ہے؟ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں۔ اسے خود اعتمادی بھی کہتے ہیں۔ یقین اور محبت انسان کے مضبوط ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار جس انسان کے اندر موجود ہوں وہ انسان کبھی بھی ہار نہیں سکتا، ہار نہیں مان سکتا، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے اندر اگر یہ دو چیزیں موجود ہو تو وہ بھی اچھے نمبر لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بزنس مین کو لیا جائے تو اگر ایک مڈل کلاس بزنس مین کے اندر اگر یہ دو چیزیں موجود ہو تو وہ بھی بزنس امپائر کھڑی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہونا لازم ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہم والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نالائق ہو، تم نہیں کر سکتے، تم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ وہ اس کام کو کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو جو کام وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بچہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو والدین ہیں وہ بچے سے کچھ اور کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ بچے کو نالائق کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اس کام کو کر نہیں پا رہے، تم نالائق ہو، اور بچہ خود کو نالائق سمجھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کام کے لیے بنا نہیں ہوں، میں کسی اور کام کے لیے بنا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو اپنا پروفیشن خود چننے دیں۔ جب ایک بچہ اپنا پروفیشن خود چنتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی، یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، کامیابی اس کا مقدر رہتی ہے۔ یقین کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، ہماری کامیابی کے پیچھے کتنا عمل دخل ہے۔ ایک دفعہ ایک ہوٹل میں 10 لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی توقع لکھیں کہ 1 سال آگے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہماری کیا توقع ہے، ہمارا کیا یقین ہے۔ کاغذ ایک پینسل اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب ایک پیج لکھنے کے بعد انویلپ پیپر کے اندر اس کو فولڈ کر کے ڈال کر ہوٹل والوں کو بلواتے ہیں اور ان کو یہ جو انویلپ پیپر ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے، اس میں ہمارا یقین ہے کہ ہم 1 سال آگے کیا توقع رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تو آپ یہ رکھیں، اور 1 سال کے بعد ہم یہاں پہ آ کر دوبارہ کھانا کھائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو 1 سال کے بعد دوبارہ کھانا کھانے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں، لیکن وہ 10 نہیں 9 لوگ ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ 10واں کیوں نہیں آیا؟ تو سب یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنا تھا، کیوں نہیں آیا یہ ہم نہیں جانتے۔ تو خیر ان انویلپ پیپر کو دوبارہ منگوایا جاتا ہے ان ہوٹل والوں سے، اور جب ان کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو توقع لگائی ہوتی ہے ان 9 لوگوں نے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور 10واں وہاں پر نہیں آیا تو اس کا انویلپ کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا یقین انسان کی ہر طرح کی پرفارمنسز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بک ہے جس کا نام ہے تھک اینڈ گرو رچ۔ نپولین ہل نے اس بک کو لکھا۔ 1937 میں نپولین ہل نے 500 دنیا کے کامیاب ترین لوگوں پر ریسرچ کرنے کے بعد اس بک کو لکھا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی بنا پر یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو 14 ریزن تھیں جن کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ان میں جو نمبر 1 تھا یقین، کہ انہیں خود پر یقین تھا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔